السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے یہ 5 تکلیف ضرور دیتا ہے۔ سوچو، اگر آپ کی زندگی میں مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے، لوگ آپ کو سمجھ نہیں پا رہے، ہر پلان آپ کا فلوپ ہوتا جاتا ہے، تو یہ کیا سزا ہے یا پھر کوئی نشانی ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو شاید تمہاری سوچ بدل دے۔ اللہ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے تو اسے آسان زندگی نہیں دیتا۔ زندگی میں ہم سب ایک سوال سے گزرتے ہیں، یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ لیکن سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے 5 ایسی تکلیفوں کے بارے میں جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ 5 چیزیں ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ آپ کو چھوڑ نہیں رہا بلکہ بنا رہا ہے۔ نمبر 1، لوگ تمہیں سمجھ نہیں پاتے۔ سب سے پہلی تکلیف، لوگ تمہیں غلط سمجھتے ہیں۔ تم اچھا کر چاہتے ہو لیکن لوگ تمہیں جج کرتے ہیں۔ تم چپ رہتے ہو لیکن لوگ تمہیں کم سمجھتے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ جب اللہ کسی بندے کو کامیابی دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے لوگوں کی نظروں میں گر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں سے صرف اللہ سے امید رکھو۔ جب لوگ تمہیں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں تو پریشان مت ہو، اللہ تمہیں اپنا بنا رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، بار بار ہار کا سامنا کرنا۔ تم بہت محنت کرتے ہو لیکن رزلٹ نہیں ملتا۔ ہر بار کچھ نہ کچھ بگڑ جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو شاید میں قابل نہیں ہوں۔ نہیں، اللہ تمہیں فیل نہیں کر رہا ہوتا، تمہیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ سوچو، اگر تمہیں سب کچھ آسانی سے مل جاتا ہے تو تم اللہ کو یاد کرتے نہیں۔ اس لیے ہار اللہ کا سگنل ہوتا ہے کہ ابھی تمہیں اور مضبوط بننا ہے۔ نمبر 3، دل کا ٹوٹنا سب سے بڑا دردناک ہوتا ہے۔ دردناک تکلیف دل کا ٹوٹنا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے صحیح ہوتا نہیں۔ تم وہ نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تمہیں بچا رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، تنہائی ایک ایسا وقت آتا ہے جب تم خود کو اکیلا محسوس کرتے ہو۔ نہ کوئی دوست ہوتا ہے، نہ کوئی سننے والا ہوتا ہے، نہ کوئی سمجھنے والا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب سے پاورفل اسٹیج ہوتی ہے کیونکہ یہی تنہائی میں تم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہو۔ جب دنیا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ کہتا ہے میں ہوں نا۔ تنہائی سزا نہیں ہے، یہ اللہ کا رشتہ ہے تمہارے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہ ملنا۔ تمہارے پاس سب کچھ، پیسہ ہے، گھر ہے، لیکن پھر بھی دل بے چین رہتا ہے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے دور کر رہا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ سکون صرف اللہ کو یاد کرنا ہے۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اب سوال ہے، اللہ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ کیا اللہ کو ہماری تکلیف پسند ہے؟ اللہ تمہیں توڑنا نہیں بلکہ تمہیں نیا بنانا چاہتا ہے۔ اب ایک قصہ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کی زندگی میں سب کچھ تھا، اس کی نوکری، پریوار، فیملی، عزت کرنے والے لوگ، لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ اس کی نوکری چلی گئی، دوست دور ہو گئے، گھر میں پریشانی آنے لگی۔ وہ ہر رات روتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ میں نے کون سی ایسی غلطی کی ہے جو یہ سزا ملی ہے۔ مہینوں تک اس کی زندگی میں اندھیرا رہا، لیکن پھر ایک دن اس نے شکایت کرنا بند کر دیا اور صرف اتنا کہنا شروع کیا، اللہ جو آپ چاہتے ہو وہی ٹھیک ہے۔ اس دن سے
उस दिन से उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी दुआ तुरंत कबूल नहीं करता। तुम रोज़ दुआ करते हो लेकिन कोई बदलाव नहीं देता। तुम सोचते हो अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुन रहा, लेकिन हकीकत क्या है? अल्लाह तुम्हारी दुआ सुन रहा होता है, लेकिन सही वक्त आने पर दुआ कबूल होती है। अगर किसी चीज़ में टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हो। कभी आपने नोटिस किया है जिससे तुम उम्मीद करते हो वही तुम्हें धोखा देता है। दोस्त धोखा देता है, अपने लोग इग्नोर कर देते हैं ताकि तुम इंसान पर भरोसा कम करो और अल्लाह पर ज़्यादा करो। एक और तकलीफ़ जो कोई नहीं समझता, ज़्यादा सोचना, रात को नींद नहीं आती, दिमाग चलता रहता है, दिल भारी भारी लगता है। लेकिन ये भी एक निशानी होती है कि अल्लाह तुम्हें दुनिया से दूर कर रहा है, दुनिया वालों की सच्चाई तुम्हें दिखा रहा है। तकलीफ़ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तकलीफ़ तुम्हें जगाने के लिए आती है। तकलीफ़ तुम्हें सुधारने के लिए आती है। तकलीफ़ तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाने के लिए आती है। सुभान अल्लाह। याद रखो, जितनी बड़ी तकलीफ़ होती है उतना बड़ा ईमान मिलता है। जितना ज़्यादा तुम मेहनत करते हो उतनी बड़ी कामयाबी मिलती है। जितना ज़्यादा तुम सब्र करते हो उतनी ज़्यादा रहमत मिलती है। अब सच सुनो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है, लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, दिल टूट रहा है, तन्हाई में सुकून नहीं मिल रहा, रुक जाओ और सोचो, अल्लाह ने तुम्हें इम्तिहान के लिए चुन लिया है। दुनिया वाले कहते हैं तकलीफ़ बुरी होती है, लेकिन हकीकत ये है कि तकलीफ़ तुम्हें सुधारने के लिए आती है। आज के बाद अभी ये ना कहना कि अल्लाह मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये कहना कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस लायक समझा। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो से आप थोड़ा बहुत कनेक्शन कर पा रहे होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महर इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़।